ممکن ہے وزیر اعظم کے جانے وہ یہ سمجھتے ہو کہ ہماری دل جوئی ہوگی اور ہمارے غم کو کچھ تھوڑی ڈھارس تسلیت ملے گی یا کوئی مطالبہ پورا ہوگا، وہ اس نیت سے چاہتے ہیں۔ چونکہ وہ چاہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو جانا چاہیے اور ہر ذمہ دار کو جانا چاہیے۔ جس طرح جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اوپر جاتے ہیں، پشاور سانیہ اسکول جیسا ہی یہ بھی سانیہ ہے، یہ وہ بھی پاکستانی تھے، یہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی انسان تھے، یہ بھی انسان ہے، تو اسی طرح سے ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو یعنی شہداء کے اس تقاضے سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو وزیر اعظم کو بلانا، یہ وزیر اعظم جا کر کیا کریں گے؟ انہوں نے حکومت کی ہے، قوم کے لیے کیا کیا؟ کیا مہنگائی کہاں پہنچا دی ہے، معیشت کہاں پہنچا دی ہے، امن و امان کہاں پہنچا دیا ہے، باقی سارے۔ اب یہ وزیر اعظم اس لیول کے جو خود کہہ رہے ہیں کہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، یہ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ شہداء کے لیے کہ کوئی مغفرت کا سبب بنیں گے؟ یہ اتنے پاکیزہ ہستی ہیں کہ ان جیسے بزرگ لوگ شہداء کے پاس جائیں تو شہداء کا مقام بڑھ جاتا ہے؟ نہیں بڑھتا۔ ورثہ شہداء وہ بھی، ان کے لیے بھی کوئی ان کے پاس توشہ نہیں ہے جو یہ جا کر ان کو دیں گے۔ البتہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو لاشوں پہ آ جاتے ہیں، لاشوں پہ جو ہی لاش گرتی ہے فوراً پہنچتے ہیں اور وہی یہ ماحول بناتے بھی ہیں۔ اور عموماً پہلے بھی ایسے ہوا ہے، آرمی چیف کو بلا لیتے ہیں، کسی اس سانحے کے موقع پر چلے جاتے ہیں، ورثہ جنازے باہر پڑے رہتے ہیں، ورثہ باہر پڑے رہتے ہیں، ان کے دکھ درد، زخمی اسی طرح زخمی رہتے ہیں، معذور رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے وزیر اعظم سے روابط بڑھ جاتے ہیں، وزیر اعظم کی پارٹی میں یا وزیر اعظم کی حمایت یافتہ پارٹی میں ان کو جگہ مل جاتی ہے، کسی کابینہ میں آ جاتے ہیں، کسی رویت ہلال کمیٹی میں آ جاتے ہیں، کسی اور کمیٹی میں ان کو جگہ مل جاتی ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے لیے وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، یعنی جو کارنر میٹنگیں کرتے ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر وزیر اعظم کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ دھرنا ہمارے کنٹرول میں ہے، اور دھرنے والوں کو کہتے ہیں وزیر اعظم کو ہم لائے ہیں، اور اس طرح ایک دلالی کر کے یہ حرکت کرتے ہیں۔ جس طرح سیاسی ابھی پہنچ رہے ہیں، خب تم نے اتنی 70 سال سے پاکستان کے اندر تشیع سرکوب ہوتا رہا ہے، مظلوم بنا رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا تشیع کے ساتھ؟ عبادت گاہیں ویران ہوئی، جلوسوں پہ حملہ ہوا، شخصیتوں کو نشانہ بنایا گیا، سینکڑوں افراد ایک دن میں خودکش حملوں میں اور دیگر طریقوں سے قتل کیے گئے، اور پاکستان کے ہر گھر میں، ہر شیعہ گھر کے اندر ایک شہید پایا جاتا ہے، ایک سے زیادہ شہید ہیں، بعض ڈاکٹروں کو شہید کیا گیا، بڑے بڑے تعلیم یافتہ جو ملک کے لیے بہت بڑی خدمات انجام دے رہے تھے ان کو شہید کیا گیا۔ یہی لوگ جو آج آنسو بہا رہے ہیں، یہ اس وقت کہاں تھے؟ اگر آپ سابقہ سالوں کی گفتگو ملے جو موجود ہے نیٹ کے اوپر دیکھیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے اندر تشیع کے ساتھ کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ ابس توقع رکھنا بھی ابس ہے، یہ نہیں ہے ہمدردی۔ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اور مگر مچھ آنسو اس لیے نہیں بہاتا کہ اپنے شکار پہ اس کو رحم آتا ہے یا ہمدرد ہوتا ہے، بلکہ اس کو نگلنے کے لیے آنسو بہاتا ہے، یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کو سوگ ہے یا غم ہے، ورنہ وہ ہمدردی سے عاری ہوتا ہے، بے حسی ہے، درندگی ہے۔ لہذا اگر صحیح نظروں سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں شہداء جب راہ خدا میں مارے جاتے ہیں، بے گناہ مارے جاتے ہیں، شہید کا درجہ جب پا لیتے ہیں تو ان کی کیٹیگری بدل جاتی ہے، ان کا مقام بدل جاتا ہے، وہ ایک فرد کے خاندان کے فرد نہیں رہتے، بلکہ وہ ایک دین کا عنوان بن جاتے ہیں، اور ان کی حرمت اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، احترام ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اور جب شہید درجہ شہادت پہ فائز ہو کے اور شہادت کے درجے میں اور کیٹیگری میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی حیثیت قوم کے لیے، دین کے لیے، اس مکتب و ملت کے لیے بدل جاتی ہے۔ جس طرح آج مثلا سپاہی ہیں فوج کے، اگر ان میں سے
کوئی سپاہی جنرل باجوہ صاحب کو ملنا چاہے تو شاید ساری نوکری کی پوری عمر میں اس کو موقع نہ دیا جائے کہ جنرل صاحب سے ملے، لیکن یہی سپاہی جب شہید ہو جاتا ہے تو جرنیل صاحب خود چل کے اس کے جنازے میں جاتے ہیں، اس کے گھر والوں سے جا کر ہمدردی کرتے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ایک لڑکا پولیس نے مار دیا، اسامہ کے نام سے، ینگ لڑکا تھا، جوان، گاڑی پولیس سے کوئی انبن ہوئی، تو تکار ہوئی، پولیس نے گولیوں سے بھون دیا اسلام آباد میں۔ تمام سرکاری، غیر سرکاری، ریاستی، غیر ریاستی لوگ اس کے گھر میں جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو وعدہ دے رہے ہیں کہ اس کے قاتلوں کو پکڑیں گے۔ پکڑ بھی لیے ہیں قاتل۔ ایک جوان کے قتل میں 5 پولیس والے انہوں نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیے ہیں تاکہ اپوزیشن اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے، لیکن ہزارہ کے یا شیعہ جوانوں کو ہمدردی کے لیے جاتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو شیعہ کے اندر کیوں یہ احساس ہے کہ یہ لوگ آئے ہمارے ساتھ ہمارے آنسو پوچھیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟